اداسی کی طرح پریشانی بھی ایک نارمل انسانی جذبہ ہے جس کا اظہار ہم اکثر موقعوں پہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے کوئی خطرے کی سچویشن موجود ہو تو اس صورت میں ہم پریشان ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں. تو جب یہ خطرہ ٹل جاتا ہے تو ہم دوبارہ ہماری جو انزائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے. بعض اوقات پریشانی لمبے عرصے تک رہتی ہے، بلا وجہ بلا جواز پریشانی رہتی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا. پھر جو ہے ہم جو ہے اس کا اثر پھر ہمارے ذہنی صحت پہ ہوتا ہے، جسمانی صحت پہ ہوتا ہے. پھر ڈے بائی ڈے ہماری کارکردگی متاثر ہوتی جاتی ہے اور ہم جو ہے ڈس ایبل سمجھ لیں اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایک انزائٹی کے لفظ سے جو ہے نا زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ انزائٹی ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے بہت ساری قسمیں ہیں. فوبک انزائٹی ڈس آرڈر ہے، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہے، پینک ڈس آرڈر ہے. تو ان کی مختلف علامات ہوتی ہیں. تو ہم ایک اوورال جو ہے انزائٹی کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے کس طرح سے یہ ہوتی ہے. تو اس کے جو علامات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اس کے نفسیاتی علامات ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کے جسمانی علامات. نفسیاتی علامات میں یہ ہے کہ بلا وجہ بے چین رہنا، خوف کا شکار ہونا، ہر وقت ایک انجانا خوف دل میں رہے گا، ابھی کوئی برا ہوگا، برا ہونے والا ہے، بری خبر آئے گی. اچھا، پھر چڑچڑاپن کا شکار ہونا، یادداشت کے مسئلے، کنسنٹریشن انسان کی، دھیان متاثر ہونا، پھر نیند ڈسٹرب ہونا، ایسے رات کو نیند کچی نیند میں برے برے خواب آنا، اور ہر وقت جو ہے پریشانی کی کیفیت، بے چین خیالات، ایسے خیالات، بے تکے خیالات ہر وقت ذہن میں آنا. بعض اوقات پریشانی کی وجہ سے کچھ جسمانی علامات آتے ہیں، وہ پھر ہمیں زیادہ ڈراتے ہیں. مثلا جیسے اچانک کسی کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے. اچھا، بعض چیزوں کو نگلنے میں پرابلم ہو جاتی ہے، بعض کو ایسا لگتا ہے کوئی چیز یہاں اٹک گئی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگوں کو گیسٹرک کے پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو جب اس طرح ہوتا تو لوگ جو ہے پریشانی کو جسمانی بیماری کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے کسی کو لگتا ہے کہ یہ جو ہارٹ کی دل کی دھڑکن کا تیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے. کسی کو جب سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو دمے کا اٹیک آ گیا، ابھی مروں گا، ابھی یہ ہوگا، ابھی جان چلی جائے گی. تو اس طرح کے وسوسے ایک دم سے دل کے اندر آتے ہیں. شروع میں تو ظاہری بات ہے پہلی دفعہ کسی کو بھی اگر اس طرح کا اٹیک آتا ہے تو اس کے کچھ جسمانی میڈیکل وجوہات بھی ہوتی. تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے صورت میں انزائٹی کا مریض آتا ہے تو ہمیں ایک بنیادی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. جیسے دل کے بارے میں وہ پریشان ہے، ECG کراتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، ہو سکتا ہے دمے کا ہو. پھر اس کے علاوہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان میں شوگر اوپر نیچے ہو تو بھی انزائٹی ہوتی ہے. اور خاص کر تھائرائیڈ گلینڈ جہاں پہ ہمارا جو دودھ ہوتا ہے ادھر نیک کے اوپر، اس کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے فنکشن کے بڑھنے سے انزائٹی ہوتی ہے، کم ہونے سے ڈپریشن ہوتا ہے. جب ہم تمام سارے ٹیسٹ کراتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھئی ٹیسٹ نارمل ہے، یہ انزائٹی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم فل فلیج انزائٹی کی علاج اور اس کی مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو اس کے جو علامات جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کا ہم پلان کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا ایک ہوتا ہے اسٹیپ کیئر ماڈل کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی ایک اپروچ کے تحت کیا جاتا ہے. اسٹیپ کیئر اپروچ ہوتا ہے. شروع میں ہم دوائیاں نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک بیہیویئرل تھیراپیز ہیں، ان کے ذریعے ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس میں ایکسپوجر تھیراپی ہے. زیادہ تر فوبیاز ہیں اس میں ہم ایکسپوجر تھیراپی لوگوں کو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، بار بار اس سچویشن میں ان کو جانے کی ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ان کو خوف آتا ہے.
تو ساتھ ساتھ بریدنگ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو جب انسان بار بار ایک چیز کو ایکسپوز اور سینسٹائزیشن سے ڈی سینسٹائزیشن کر لیتے ہیں تو پھر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں، مثلا اپنے ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کرنا، اپنے خوراک بہتر کرنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ سٹیپ میں، اس سٹیپ کیئر اپروچ کے اندر. پھر سیکنڈ سٹیپ میں پھر ہم ان بیہیویئرل تھیریپیز کے ساتھ ساتھ ادویات بھی ایڈ کرتے ہیں. تو ایک کمبائن تھیریپی ہو جاتی ہے جس سے مزید اچھے رزلٹس آتے ہیں اور 90% لوگ پھر اس چیز سے بہتر ہو جاتے. بعض اوقات کوئی 10-15% کیسز میں بالکل کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں ہم پھر ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں جس میں ہم ملٹی ایجنسیز کو انوالو کرنا ہے، انڈور سروسز دینا، کرائسس انٹرونشنز کرنا. تو یہ سارا کچھ کر کے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کے بارے میں بات کرنا، اصل چیز یہ ہے کہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں یہ پاگل پن ہے، اس طرح میں پاگل ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، کیسا رہا. اسی طرح جو چیزیں ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر چیز یہ جس طرح دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح یہ بھی بیماریاں ہی ہیں. ان کا بھی بر وقت کسی سے اپروچ کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ٹائملی جو ہے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کیا جائے تاکہ بر وقت علاج ہو اور یہ چیزیں جو ہے لانگ ٹرم ہم اس کی جو ڈسیبلٹیز ہے یا کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکے. شکریہ.